مصیبتوں اور مسائل میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے دستور پر حلف لیا، اور جب ایک انسان اور ایک منتخب ہونے والا نمائندہ، چاہے وہ اسمبلی کے انتخابات میں منتخب ہو یا پارلیمنٹ میں ہو، وہ حلف لیتا ہے تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی آواز بنے جو مظلوم ہے، سب سے پہلے اس کی آواز اور اس کی حق کی لڑائی لڑے جس کی حق تلفی ہوئی ہے، سب سے پہلے پچھڑے ہوئوں کی آواز بنے جو آخر میں ہے، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ ذمہ داری کو نبھانا میرے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ یہ دستوری ذمہ داری بھی ہے کہ پچھڑے ہوئے کا ساتھ دو، کمزور کا ہاتھ تھامو، مظلوم کی آواز بنو، حق تلفی پر آواز بلند کر کے حق دلاؤں اور انصاف کی پکار لگاؤں اور ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کروں۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہے، انتخابات تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک کئی انتخابات ہوئے، اور انتخابات میں کئی لوگ منتخب ہوئے، کئی کارپوریٹرز بنے، کئی ایم ایل ایز بنے، کئی ایم پیز بنے، کئی میئرز بنے، کئی چیئرمینز بنے، کئی منسٹرز بنے اسٹیٹ کیبنٹ میں، تو کئی مرکزی منسٹرز بھی بنے کیبنٹ میں، تو کئی وزیر اعظم بنے اور کئی چیف منسٹرز بھی بنے۔ آج میں یہاں پر کھڑے ہو کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے جو مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، مجلس پر الزام لگاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے، ہندوستان کے دلتوں نے، کیا ہندوستان کے پچھڑے سماج نے کیا ہر کسی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ نہرو کا ساتھ دیا، لال بہادر شاستری کا ساتھ دیا، اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، مرارجی دیسائی کا ساتھ دیا، پھر اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، راجیو گاندھی کا ساتھ دیا، دیوے گوڑا کا ساتھ دیا، آئی کے گجرال کا ساتھ دیا، چندر شیکھر کا ساتھ دیا، وی پی سنگھ کا ساتھ دیا، پی وی نرسمہا راؤ کا ساتھ دیا، منموہن سنگھ کا ساتھ دیا، ہر کسی کا ساتھ دیا، اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ ہم کو ہمارا حق ملے گا، اور دستور نے ہم کو جو اختیارات دیے ہیں وہ اختیارات ہم کو ملیں گے۔ ہر کسی کا ساتھ دیا اس امید، اس توقع میں کہ ہم کو نہ صرف ہمارا حق ملے گا بلکہ ہماری پریشانی دور ہوگی، ہمارے محلے جات میں ترقیاتی سرگرمیاں آئیں گی۔ اس امید کے ساتھ دیا کہ بینک سے ہم کو قرض جات دیے جائیں گے، اس امید کے ساتھ دیا کہ تعلیمی پسماندگی دور ہوگی، اس امید کے ساتھ دیا کہ معاشی پریشانی اور بدحالی دور ہوگی، ہمارے بستیوں میں خوشحالی آئے گی، ہماری نوجوان نسل کا مستقبل روشن ہوگا اور تاریکی ہٹے گی اور نئے اجالے آئیں گے۔ لیکن افسوس، بتاؤ
آج سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ آج اگر ہم تعلیم کے میدان میں دیکھتے ہیں تو سب سے کم 10 پاس ہونے والے اگر اس ملک میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ لیول تعلیم میں اگر کسی کا ہے تو وہ مسلمان کا ہے. گریجویٹس کم ہے تو مسلمان، ڈاکٹرز کم ہے تو مسلمان، انجینئرز کم ہے تو مسلمان، لائرز کم ہے تو مسلمان، آرکیٹیکٹس کم ہے تو مسلمان، سائنٹسٹ کم ہے تو مسلمان. ہر زندگی کے ہر شعبہ حیات میں سب سے پیچھے، سب سے آخر، سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے. تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ آپ نے، ہر حکومتوں نے ہمیں نظر انداز کیا، ہماری اختلفی کی، ہم کو پیچھے ڈھکیل دیا، ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیوں سے ہم کو محروم رکھا، بینک کے قرض جات سے ہم کو محروم رکھا، نہ صنعت میں جانے دیا، نہ تجارت میں جانے دیا، نہ روزگار میں جانے دیا، نہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے دیا. ارے اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ اور آج مجلس اتحاد المسلمین اسی حق تلفی، اسی ناانصافی اور اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اور اپنے اس جمہوری جدوجہد میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے دلت بھائیوں کو شامل کر رہی ہے. تو مجلس اتحاد المسلمین بیکورڈ کلاسز کو اپنے ساتھ میں لے رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ تم ہو اور ہم ہیں جو اس ملک نے جس کو نظر انداز کیا. آج ہم کو یہ بات کہتے ہوئے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہو چکا کہ ایک چپراسی کی نوکری بھی ہم کو نہیں ملتی ہے. یہ عالم ہے. اور آج مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگانے والوں، مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرنے والوں، اگر تم نے ہمارے بچوں کو پڑھا لیا ہوتا، ان کو نوکریاں دے دی ہوتی، بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں کر دی ہوتی، بینک سے قرضات دے دیتے، تجارت میں حصے داری دیتی اور ملک کی ترقی کا حصے دار اگر مسلمان کو بنایا ہوتا تو مجلس کو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہندوستان کے کونے کونے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر جاتی تب بھی مسلمان ہاتھوں ہاتھ مجلس کو نہیں لیتا اگر سارے چیزیں مل چکی ہوتی. تم نے محروم رکھا وہ قوم جو محرومیت کا شکار تھی. آج وہ قوم امید کی نظر سے دیکھ رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کی طرف ایک امید ہے، ایک توقع ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم کو امید ہے کہ یہ کچھ کریں گے. اور ہماری تاریخ ہے کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے بلکہ عملی میدان میں کام کیا. ہمارا کام ہماری پہچان ہے. آج ریاست تلنگانہ میں ہم نے جو کام کیا ہے تعلیم کے میدان میں اور پھر روزگار کے میدان میں، صحت کے میدان میں، یہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بھی اتنا کام کیا جتنا کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا. دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کے ادارے، میڈیکل انجینئرنگ کالج، MBA MCA کالج، ہاسپٹل مینجمنٹ کالج، کالج آف فزیوتھراپی، کالج آف نرسنگ، کالج آف BSc and allied، 2 دواخانے،
کالج آف آرکیٹیکچر، یہ تعلیمی میدان میں یہ کام، دو دواخانے صحت کے میدان میں، اور پھر آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مجلس اتحاد المسلمین کے 9 کوآپریٹو بینکس ہیں، 9 برانچز ہیں دارالسلام کوآپریٹو بینک کے، 700 کروڑ کے فکس ڈپازٹس ہیں، اور اس امانت کے ذریعے کئی لوگوں کو روزی روٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، تو گھر بنانے کے لیے قرض دیا جاتا ہے، تو تعلیمی قرض بھی دیا جاتا ہے، چھوٹے سے کاروبار کرنے کے لیے بھی قرض دیے جاتے ہیں۔ یہ کام ہے، ہم نے کام کیا، اور کام کے ذریعے ہم آگے بڑھتے گئے، اور آج بھی ہم صرف تقاریر نہیں بلکہ عملی طور پر کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو لوگ ناکام ہو چکے وہ لوگ آج مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ تنقید کرتے ہیں، صرف ووٹ بینک کی طرح ہمارا استعمال کیا، ہمارے ووٹ لیے، اقتدار کو حاصل کیا اور ہم کو بھلا دیا۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کو بھلانے والے نہیں ہے، یا اس عوام کو کبھی نہیں بھلاتی جس عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کو طاقت بخشی۔ اگر میں